अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लॉन्ग मार्च पर कितना खर्चा आएगा, क्या तखमीना लगाया गया है? मुस्लिम लीग नून ने क्या फ़ैसला किया है लॉन्ग मार्च के अखराजात के हवाले से, और क्या तखमीना नून लीग की तरफ से लगाया जा रहा है, इस पर बात करूंगा आज की वीडियो में। स्टीयरिंग कमेटी जो है उसने भी सिफारशात तैयार कर ली है। जो इंतज़ामी कमेटी कायम की गई थी स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से, उसने भी इंतज़ामी कमेटी ने भी, उसका भी इजलास हुआ था 3-4 दिन पहले। उसने भी अपनी सिफारशात दे दी थी। फिर आज जो दिन गुजर गया, स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास हुआ, उसमें भी इसकी सिफारशात की मंजूरी दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बताऊंगा कि नून लीग ने कितना तखमीना लगाया है और अखराजात किस तरह पूरे किए जाएंगे। ओवरऑल एक तखमीना जो है, एक अंदाज़ा कितनी लागत आएगी अपोजिशन के इस लॉन्ग मार्च पर और धरने पर। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले मुस्लिम लीग नून के हवाले से बताऊं कि नून लीग की जानिब से 35 से 30 करोड़ रुपए खर्चा आने का एक तखमीना लगाया गया है। और जो नून लीग के ज़राए हैं उनके हवाले से, हमारे तारिक अजीज़ हमारे दोस्त हैं, दुनिया अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं नून लीग में, उनके सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ये ख़बर मेरे साथ शेयर की है कि नून लीग ने ये 25 से 30 करोड़ का तखमीना लगाया है अखराजात का। मैनेज किस तरह किए जाएंगे वो भी उन्होंने बताया। लेकिन मैं इस पर सोच रहा था, नून लीग के इस तखमीने पर एक अंदाज़ा अपना भी कर रहा था कि अगर नून लीग का सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपए ख़र्चा आना है इस लॉन्ग मार्च पर, तो इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी राउंड अबाउट इससे ज़्यादा शायद आ जाए। क्योंकि नून लीग के ज़्यादातर अक्सर अरकान जो आएंगे मरीम नवाज़ के साथ, वो तो पंजाब से आएंगे, बाकी सूबों से भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो है अक्सरियत जो है पंजाब से आएगी। तो पंजाब तो इस्लामाबाद को नज़दीक है, किराया भी कम पड़ेगा, तो ख़र्चा भी कम पड़ेगा। सिंध से जो लोग आएंगे पीपल्स पार्टी के, तो उनका किराया भी ज़्यादा लगेगा और ख़र्चा भी ज़ाहिर आएगा। तो ये थोड़ा सा अराउंड अबाउट चलें, कम अज़ कम तो इतना तो नून लीग का अगर 25-30 करोड़ आता है तो पीपल्स पार्टी का भी लगभग इतना ही आएगा। और JUI का भी अगर JUI के कारकुनों की ज़्यादा तादाद है मुल्क भर से, वो भी आएंगे, तो हो सकता है JUI का इससे भी ज़्यादा खर्चा आ जाए। बाकी जमातें चलें, इन 3 जमातों के अलावा बाकी जमातें तो छोटी हैं, लेकिन उनके भी उनका भी अच्छा खासा खर्चा आएगा। लाहौर से अगर इस्लामाबाद का किराया 1,000 रुपया है, तो अख्तर मेंगल और BNP के या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो बलूचिस्तान से कारकुनान आएंगे, तो उनका किराया तो ज़्यादा लगेगा, ये 4-6 गुना ज़्यादा आ जाएगा। तो आप इसमें से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोयटा से अब 8-10 हज़ार ख़र्चा आ जाए, किराया आ जाए 8-10 हज़ार आने जाने का, तो लाहौर का तो इतना नहीं आएगा, तो BNP मंगल का भी अच्छा खासा खर्चा आएगा जो मैंने अंदाज़ा किया है। तो बहरहाल ये तमाम जमातों ने अपनी अपने कारकुनों का ख़र्चा खुद करना है। नून लीग अपना फ़ंड रेजिंग के लिए नून लीग ने सिफारशात तैयार कर रही है नून लीग। और मियाँ साहब ने ये इतलात हैं कि मियाँ साहब ने ओवरसीज़ जो उनकी जमात के जो हैं वर्कर्स, रहनुमा, कारकुनान या हमदर्द, उनको भी मियाँ साहब हिदायत करेंगे, उनसे भी चंदा लिया जाएगा। और जो पार्टी के अरकान पार्लियामेंट हैं, मुखय्यर हजरात हैं, जो पार्टी के पैसे वाले लोग हैं, उनसे भी उनको भी मियाँ साहब डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कि वो भी पार्टी फ़ंड में अपना हिस्सा डालें, ताकि अखराजात मैनेज हो सकें। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है और फ्यूलिंग का, ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर जब धरना लगेगा
تو کیمپ خیمے وغیرہ یہ قائم ہوں گے، وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اسپیکر کا انتظام ہے، لائٹنگ کا انتظام ہوگا، اور اسٹیج کا ہوگا۔ کنٹینر ظاہر ہے بڑا خرچہ، تو کنٹینر کا بھی ایک اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کے لیے تو ظاہر ہے وہاں پہ ہر جماعت، کیونکہ پچھلا جو آزادی مارچ ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا صرف مولانا کا کنٹینر نہیں تھا، مولانا کے 2 کنٹینر تو تھے ہی، لیکن ANP کی جانب سے بھی کنٹینر لایا گیا تھا، اور اسفندیار ولی بھی کنٹینر لے کر آئے تھے۔ تو اس طرح یہ تو جوائنٹ ہے، تمام جماعتوں کا دھرنا ہے، صرف JUI کا آزادی مارچ کی طرح نہیں ہے دھرنا، تو تمام جماعتوں کی قیادت نے اپنا اپنا کنٹینر، بڑی جماعتوں نے اسپیشلی وہ تیار ظاہر ہے کرانا ہے، اور اس پر بھی خرچہ آئے گا یقیناً۔ اور مریم نواز کی سیکیورٹی ہے، اس پر ان کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف جو ہے انتظامات کرنے ہوں گے نون لیگ کو بھی۔ اور تو اسی طرح باقی جماعتوں کا بھی ظاہر ہے، بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، مولانا فضل الرحمان ہوں گے، محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی، یا باقی جو قائدین ہیں PDM کی جماعتوں کے، ان کے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ اور تو یہ اوورآل، اور پھر کتنے دن بیٹھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا، کم از کم 3 سے 4 دن تو یہ کم از کم بتایا جا رہا ہے۔ دھرنا تو ہوگا، دھرنا جو ابھی تک اطلاعات ہیں، قوی امکان تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیض آباد میں اس بار دھرنا دیا جائے گا، کیونکہ فیض آباد میں ایک افادیت ہے دھرنے کی۔ کشمیر ہائی وے پر جو JUI کے آزادی مارچ کے شرکاء آئے تھے، ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر چلیں کو ریڑھی دان جو ہیں، ریڑھی والے اور چیزیں تو چھوٹی موٹی رکھ رہے تھے، لیکن کوئی مارکیٹس جو ضرورت کوئی کسی اور چیز کی ہو جو مارکیٹ سے ملتی ہے، تو وہ دور تھے۔ کشمیر ہائی وے کے کنارے پہ کوئی مارکیٹ نزدیک نہیں تھی۔ تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب تتر بتر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، شیلنگ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، بھگانا چاہ رہی ہوتی ہے، منتشر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو یہ کارکنان جو مارکیٹوں کو نکل جاتے ہیں دھرنے کی جگہ سے باہر، تو پھر حکومت ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیتی ہے۔ PTI کے دور میں یہ اس طرح ہم نے دیکھا تھا 2014 میں۔ تو فیض آباد میں یعنی یہ کشمیر ہائی وے پر بھی مشکلات تھیں، اور اسی طرح پھر جو D چوک ہے وہاں پر بھی کوئی مارکیٹ نزدیک نہیں ہے، بلو ایریا ہے تو وہ بھی دور پڑتی ہے تھوڑی سی، اور رات کو وہ بند ہو جاتی ہے، بلو ایریا تقریباً سارا بند ہو جاتا ہے رات کو۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو ظاہر مد نظر رکھ کر ایک خادم رضوی صاحب نے بڑا اچھا ایک فیصلہ، جو بھی دھرنا ان کا ہوتا تھا تو وہ فیض آباد میں دیتے تھے۔ فیض آباد میں فائدہ یہ ہوا کرتا تھا ان کو کہ ایک تو آبادی ہے، وہاں پہ اسٹینڈ ہے، بس اسٹینڈ ہے فیض آباد میں، اور دکانیں ہیں، وہ 24 گھنٹے مارکیٹ اسٹینڈ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں 24 گھنٹے۔ پانی کی بوتل لینی ہے کسی نے چپس لینی ہے، کسی نے کوئی ٹافی لینی ہے، کسی نے بسکٹ کیک بسکٹ لینے ہیں، یا کوئی اور چیز کسی نے بوتل لینی ہے، پیپسی وغیرہ، کولڈ ڈرنک وغیرہ، تو جو ضروریات زندگی ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ ایون ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب حکومت شیلنگ کر رہی ہوتی تھی ان کے خلاف، خادم رضوی کے کارکنوں کے خلاف، تو پھر وہ مارکیٹ میں جب مکس ہو جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، تو ایک تو حکومت شیلنگ کرتی تھی تو نقصان یہ ہوتا تھا کہ لوگ، وہ کارکنان جو تھے، مظاہرین جو دھرنے والے ہوتے تھے، وہ مارکیٹ میں چلے گئے تو کیا پتہ، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسافر ہے، یا یہ بس اسٹینڈ پہ کہیں آ رہا ہے کہیں سے، یا جا رہا ہے کہیں، یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مظاہرین کا بندہ ہے، یہ احتجاجی ہے بندہ ہے، یا یہ کوئی مسافر ہے۔ تو حکومت بھی تھوڑا سا یعنی پریشان ہوتی ہے وہاں پر، اور آبادی بھی ہے، گھر بھی ہیں وہاں پہ، شیلنگ کرنے کے نقصانات یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو حکومت کوشش یہ کر رہی ہوتی ہے، پہلی کوشش حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر شیلنگ ویلنگ بھی نہ کی جائے، اوائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال خادم رضوی صاحب کے دھرنوں پر چاہے حکومت نے کیے ہیں تنگ ہو کر، آخر کار تو حکومت نے منتشر کرنا ہوتا ہے
کوئی طریقہ نکالنا ہوتا ہے، لیکن پہلی کوشش حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ آبادی کے علاقے میں جہاں پر گھر ہوں، جہاں پر دکانیں ہوں، وہاں پر شیلنگ نہ کی جائے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا تھا خادم رضوی صاحب کو. تو فیض آباد کے دھرنے سے جو مجھے ایک پولیس اہلکار نے، یہ خود مجھے بتایا تھا پولیس اہلکار نے، میں نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا خادم رضوی صاحب کے دھرنے کے دنوں میں. پولیس اہلکار نے یہ بتایا تھا کہ سر ہمارے لیے سب سے مشکل جو دھرنا ہوتا ہے وہ فیض آباد کا ہوتا ہے. فیض آباد ایسا پوائنٹ ہے جو آپ پورے ملک کو فیض آباد سے، یعنی جی ٹی روڈ کو آپ بند کر سکتے ہیں، پنڈی کو بند کر سکتے ہیں، اسلام آباد آمد. تو یہ ایک ایسی انٹری پوائنٹ ہے اسلام آباد کی جو مین انٹری پوائنٹ ہے. وہاں پہ ایک تو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، اسلام آباد کے راستے بند ہو جاتے ہیں. دوسرا وہاں پہ سہولیات ہوتی ہیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی نظر میں رکھا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے. اور لیکن پی ڈی ایم نے کوئی باضابطہ اس طرح اعلان نہیں کیا کہ فیض آباد میں ہوگا. یہ دو آپشن ہے، فیض آباد بھی ہے، تین آپشن ہے ویسے تو. فیض آباد ہے، کشمیر ہائی وے ہے، اور ڈی چوک ہے. لیکن یہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ بیٹھنا کہاں پر ہے. تو یہ بہرحال، اور یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کتنے دن تک بیٹھنا ہے. تو جتنے دن بیٹھیں گے تو اتنے دن زیادہ خرچ آئے گا. تو اخراجات کے لیے تمام جماعتوں نے ظاہر فنڈ ریز کرنا ہے، اور فنڈ اکٹھے کرنا ہے، چندہ کرنا ہے اپنی اپنی جماعت کے اندر، اور اپنے اخراجات چلانے ہوں گے. اور لیکن نون لیگ نے اپنا جو تخمینہ ہے، جو لاگت ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ لگا دیا ہے کہ 25 سے 30 کروڑ روپے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں. اور اس کے لیے پارٹی کے مخیر حضرات، ارکان پارلیمنٹ، اور جو اوورسیز جو کارکنان ہیں نون لیگ کے، وہ بھی. تو یہ نون لیگ کے اندر ہی ظاہر ہے اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اخراجات مینیج ہو سکیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.